الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز، دنیا میں آنے والے انسان دو طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت والی، ایک اللہ کی نافرمانی والی۔ وہ ہمارا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ پالنہار ہے، اس نے ساری دنیا کو وجود دیا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ویسے ہی پیدا ہو گئی، اگر ان سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے تو کوئی دلیل نہیں، اور وہ اس سلسلے میں کوئی دلیل پیش بھی نہیں کر سکتے۔ اگر انسان کا وجود ویسے ہی ہو جاتا تو پھر میاں بیوی کے ملنے کے مسئلے کو کیوں رکھا گیا؟ اگر انسان کا وجود دنیا میں ویسے ہی ہو گیا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا وجود کیسے ہوا؟ پھر اگر دنیا میں وجود اسی طرح ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں ماں کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ سارے دلائل ہیں اس بات کے اوپر کہ اس کائنات کو وجود دینے والی کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کو وجود دیا۔ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ایک عنوان قائم کیا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ اس کو کہا جاتا ہے کتاب و بدء الخلق، مخلوق کی ابتدا۔ مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کائنات کے وجود پر اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے جب گفتگو شروع فرمائی تو فجر کے بعد سے شروع فرمائی تو ظہر ہو گئی، اور پھر ظہر کی نماز پڑھ کے شروع فرمائی تو عصر ہو گئی، اور پھر عصر کی نماز پڑھ کے شروع فرمائی تو مغرب ہو گئی، اور دن بھر نبی علیہ السلام کائنات کے وجود کو بیان کرتے ہیں۔ اب انداز لگائیں کہ پورا دن نکل گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس کو جتنا محفوظ رہا محفوظ رہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری کائنات کی ابتدا کو بیان فرمایا، تو جس صحابی کو جتنا محفوظ رہا اتنا محفوظ رہا۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس میں بیٹھا ہوا، کسی نے مجھے آ کر یہ بتایا کہ تیری اونٹنی بھاگ گئی۔ فرمایا میں اپنی اونٹنی کو لینے کے لیے گیا، مضمون میرا رہ گیا۔ حضرت افسوس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اونٹنی کے پیچھے نہ دوڑتا تو اچھا ہوتا تاکہ مضمون نہ چلا جائے۔ آپ نے اس مجلس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا فرمایا۔ اللہ کا عرش، اس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔
عرش اللہ کی مخلوق ہے، عرش جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور سب سے پہلے اللہ نے عرش کو پیدا کیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ قلم کا معنی یہ ہماری چھوٹی سی قلم نہیں، اور قلم سے فرمایا اکتب، لکھ۔ تو قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک کے حالات لکھ۔ تو قیامت تک کی تقدیریں لکھی گئی، وہ چاہے زمین سے متعلق، آسمان سے متعلق، ستاروں سے متعلق، آفتاب سے متعلق، چاند سے متعلق، انسانوں سے متعلق، پھر زید، عمر، خالد، بکر سے متعلق قیامت تک کی تقدیر لکھ دی گئی۔ تو عرش اور قلم ان دونوں کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، اور یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو کائنات کو اللہ نے وجود دیا، تو وجود دینے سے وجود میں آئی ہے، ویسے ہی وجود میں نہیں آتے، اس کا بنانے والا موجود ہے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ ایک معمولی سا قلم کسی بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتا، تو اتنی بڑی کائنات رب کریم کے بغیر کیسے چل سکتی؟ حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ کوئی ناستک اور دہریہ اس زمانے کے بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کوئی رب، کوئی مالک، کوئی اللہ کچھ نہیں، یہ ویسے ہی دنیا چل رہی ہے، اور اگر تمہارے پاس عالم ہے تو میں اس پر بحث کروں گا۔ تو بادشاہ وقت نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی۔ امام صاحب بہت دیر سے تشریف لائے، تاخیر ہو گئی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی ہمارا بلاوا تھا، آپ کو جلدی آنا چاہیے تھا، آپ اتنی تاخیر کر کے آئے۔ تو ابو حنیفہ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں ندی ہے، اس میں پانی بہت تھا، اور بروقت مجھے کوئی کشتی نہیں ملی جس میں میں بیٹھ کر آ جاتا، تو بس میں وہاں منتظر رہا کہ کوئی کشتی آ جائے اور پھر میں بیٹھ جاؤں، اسی میں دیر ہو گئی۔ میں وہاں کھڑا کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، بادشاہ کا بلاوا ہے اور کوئی کشتی ہے نہیں، میں بہت پریشان رہا۔ اتنے میں ایک درخت اچانک گرا، اور اچانک گر کر کے خود بخود کتنا شروع ہوا، اور خود بخود اس کی ایک کشتی بن گئی، اور وہ کشتی میرے سامنے حاضر ہوئی، میں اس میں بیٹھ گیا اور آپ تک پہنچا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ تو وہ جو ناستک اور دہریہ تھا، اس نے کہا کہ میں سمجھا تھا کہ ابو حنیفہ عقل مند ہے، لیکن تجھ سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں، بھلا اچانک درخت گرے اور خود گر جائیں اور خود کتنا شروع ہو جائیں اور خود کشتی بن جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت الامام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایک کشتی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، تو کائنات رب کریم کے بغیر کیسے چل سکتا؟ مجھے تجھ کو یہ جواب دینا تھا، اس لیے میں نے یہ واقعہ مصنوعی بناوٹی بیان کیا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے فرضی واقعہ تجھے بیان کیا ہے، ایک مصنوعی اور بناوٹی واقعہ۔ میں تجھے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کشتی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات رب کے بغیر کیسے بن سکتی؟ اسرائیلی روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے سوال فرمایا کہ باری تعالیٰ تو 24 گھنٹے سوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی، لا سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی میں، اسے نیند کا جھونکا بھی نہیں آتا۔ تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ رب کریم تم سوتے ہی نہیں ہو، رات دن رات دن۔ فرمایا موسیٰ کانچ کی 2 بوتلیں لے لو اور سو جاؤ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کاچ کی 2 بوتلیں لی، سو گئے، نیند آ گئی، صبح کو دونوں بوتلیں ٹوٹ چکی تھی۔ وہی آئی کہ موسیٰ تم ایک رات کی نیند میں 2 بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکے، اگر تیرا رب سو جائے تو اس کائنات کا کیا ہوگا؟ اس لیے اس کی صفت ہے لا سنۃ ولا نوم، وہ سوتا بھی نہیں، اسے نیند کا جھونکا بھی نہیں آتا۔ اسی لیے اس نے قرآن میں یوں کہا ہے کہ میں تمہاری توہ میں لگا ہوا رہتا ہوں، تم خلوت میں ہو، تم زمین کے نیچے چلے جاؤ، تم کہیں بھی چھپ جاؤ، لیکن میں تمہارے پیچھے ہوں اور میرا علم تم سے غائب نہیں ہو سکتا ہے۔ کرامن کاتبین کے بعد میں لکھا ہے محدثین نے کہ ناپاک جگہوں پر تو فرشتے جاتے نہیں، تو پھر انسان استنجا کے لیے جب جاتا ہے تو وہاں اندر فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو شیطان کی جگہ ہے، گندگی ہے، اسی لیے ہم کو دعا کرنے کو کہا گیا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جو آدمی اس دعا کا اہتمام کرتا ہے مال خولیہ کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے مال خولیہ کا معنی خیالی بیماری، ڈپریشن ہو جاتا، خیالی بیماریوں میں انسان شک کی مرض ہو جاتا ہے، شک کی بیماریوں میں پڑ جاتا ہے۔ فرمایا جو اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مال خولیہ کی بیماری سے یعنی خیالی بیماری سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں انسان جب اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ شیطان اور انسان کے بیچ میں ایک غیبی پردہ کر دیتا ہے، اور اس پردے کے نتیجے میں شیطان کی نظر انسان پر نہیں جاتی، تو یہ محفوظ رہتا ہے۔ اور جب ہم بغیر دعا کے اندر جاتے ہیں تو شیطان ہمارے بدن سے کھیلتا ہے، ہماری شرمگاہ سے کھیلتا ہے اور ہمیں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم تخیلاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین علاج بتایا۔ آقا کی ایک ایک بات کو اگر ہم لے لیں، جہاں دین کا فائدہ ہے وہاں دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ انسان اگر بائیں پاؤں سے اندر میں داخل ہوا اور اس دعا کو پڑھ لیا، اللہ اس خیالی بیماری سے حفاظت کر لیتے ہیں۔ بھائی کیا پیسے دینے پڑتے ہیں ہم کو اس دعا کے پڑھنے میں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعاؤں کا اہتمام کرو، رب کی نظر کرم تم پر ہو جائے گی۔ دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ کی کرم کی نظر ہم پر ہو جائے گی۔ جو جگہ جگہ ہمیں دعائیں سکھائی ہے نا، اندر جاؤ تو یہ دعا کرو، باہر نکلو تو یہ دعا کرو۔ جب باہر نکلتے ہیں تو ہمیں دعا سکھائی گئی غفران الحمدللہ الذی اذہب عنی العدا وعافانی، تیرا کرم ہوا رب کریم، پہلے تو میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تعریف ہے تیری کہ اللہ تو نے مجھ کو گندگی سے نجات دے دی۔ انسان کے پیشاب کے قطرات بند ہو جاتے ہیں تو یہ فوراً اس کو بھاگنا پڑتا ہے، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، پانی نکلتا نہیں ہے تو ہاسپٹل کی طرف اسے دوڑنا پڑتا ہے، اس کو نلی چرائی جاتی ہے جس سے اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ پیشاب کے چند قطروں کے بند ہونے پر جب انسان کی یہ پریشانی ہے تو کتنا بڑا انعام رب کریم کا ہوا کہ اس نے پیشاب کو نکال دیا۔ تو اس پر کیا ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے؟ اگر میرا آپ کا استنجا بند ہو جائے، بڑا پخانہ بند ہو جائے تو آپ دیکھ لیں کہ اندر میں مر جمع ہو جاتا ہے اور ہماری انتڑیاں خراب ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں آپریشن کا مسئلہ آ جاتا ہے اور اوپر سے یہاں سے تھیلی لگائی جاتی ہے۔ جب اندر میں خرابی، اوپر سے یہاں تھیلی لگائی جاتی ہے اور اس تھیلی کو لے کر 24 گھنٹے ہم گندگی کو لے کر گھوم رہے ہیں۔
رب کریم کا کتنا احسان ہوا کہ اس مالک نے ہمیں بڑے استنجا سے فارغ کر دیا۔ اگر ہم سوچیں تو اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا پاک کی قسم جب استنجا خارج ہوتا ہے ہمیں تصور ہونا چاہیے کہ دولت وہ نعمت نہیں ہے جو بدن سے نجاست کا نکلنا بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ میرے پاس کروڑوں دولت ہو لیکن پیشاب کے قطرے نہیں نکل رہے، استنجا نہیں نکل رہا ہے، کیا میری دولت مجھے اس بیماری سے نجات دے سکتی ہے؟ میں حالات میں پریشانیوں میں بے چینی میں، میری راتیں اضطراب میں گزرتی ہے، میرا دن اضطراب میں گزرتا ہے، مجھے کسی سے ملنے کو جی نہیں چاہتا، بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، میں کتنا پریشان رہتا ہوں۔ اس رب کریم نے بڑی آسانی کے ساتھ 5 منٹ میں میرے پیشاب کو خارج کر دیا، میرے بڑے استنجا کو خارج کر دیا، کتنا بڑا احسان۔ اور اس احسان کے بدلے میں نہ پیسے مانگے اللہ نے، نہ صدقہ کرنے کو کہا، نہ مجھے یہ کہا کہ تم اتنی دولت میرے راستے میں دے دو، فرمایا نکل کر یہ دعا پڑھ کے میرا شکر ادا کر لو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام۔ جب دوسرے کووڈ کا زمانہ چلا اور جب لوگوں کو آکسیجن نہیں مل رہا تھا اور لوگ پریشان تھے اور ایک ایک بوتل 10-10 ہزار روپے میں بیچی جا رہی تھی، جس کی قیمت 400-500 روپے ہوا کرتی ہے، 1000 روپے ہوا کرتی ہے، وہ 10-10 ہزار اور 15-15 ہزار میں آکسیجن کی بوتلیں مل رہی تھی، وہ بھی میسر نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس وقت میں نے اپنے دوست و احباب سے ایک بات کہی کہ آپ انداز لگائیں کہ اگر ہماری عمر 60 سال 70 سال 75 سال کی ہو گئی تو 75 سال تک میرا رب روزانہ 24 گھنٹے مفت میں آکسیجن دے رہا ہے اور ایک پیسہ بھی نہیں لیا، ایک پیسہ اس نے نہیں لیا۔ اور میرا آپ کا حال یہ ہے کہ یہ ایک بوتل کے لیے ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں، خوشامدیں کر رہے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ آپ ایک بوتل دے دیجئے۔ بھلا احسان اس بوتل دینے والے کا ہے یا احسان اس مولا کریم کا، اس رب کریم کا ہے کہ جس رب نے ہر وقت 24 گھنٹے ہمیں آکسیجن دیا اور اس آکسیجن پر ایک پیسہ نہیں لیا۔ لیکن انسان غور کرے تو نہ اللہ کی نعمت، اس نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس نے توجہ ہی نہیں کی، تو کچھ نہیں مانگا۔ اس نجاست کے نکلنے پر کسی بادشاہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ان کے پاس حکیم آیا اور حکیم بھی بڑے اللہ والے تھے، اور اس سلسلے میں پوچھا، بادشاہ کا پیشاب بند ہو گیا تھا اور پیشاب کے بند ہونے پر بادشاہ پریشان تھا اور حکیم کو بلایا گیا، تو حکیم نے کہا کہ میں تب علاج کروں گا جبکہ آپ مجھے یہ لکھ دیں کہ آدھی حکومت دوں گا، پیشاب جاری کرانا ہے اور آدھی حکومت۔ تو بادشاہ نے لکھ دیا کہ آدھی حکومت۔ اب جب پیشاب جاری ہو گیا اور آدھی حکومت لکھ دی تو پھر بعد میں پیشاب کا حال یہ ہوا کہ اتنا پیشاب نکل رہا ہے کہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بہت سو کو قطروں کی شکایت ہو جاتی ہے نا، ہر وقت تقاطر قطرے گرتے، اتنا پیشاب جا رہا ہے۔ شوگر والوں کو پوچھ لیجئے، بیچارے پریشان رہتے ہیں، کہیں مہمان جانا ہو تو مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ پیشاب میں کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب اتنا پیشاب آ رہا تھا کہ وہ پیشاب رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو پھر حکیم کو بلایا گیا تو کہا کہ آدھی حکومت آپ نے پہلے لکھ دی ہے، اب دوسری آدھی حکومت لکھ دیجئے تو میں پیشاب بند کرنے کے آپ کو علاج کروں گا۔ پھر بادشاہ نے لکھ دی آدھی حکومت کو، دوائی کی، اور پیشاب میعاد کے مطابق عادت کے مطابق آنے لگا۔ تو حکیم نے کہا مجھے آپ کی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کی کل حکومت کی قیمت پیشاب کے چند قطرے، پیشاب بند ہوا تو آدھی حکومت اور بہت زیادہ ہوا تو آدھی حکومت۔ انسان دولت کتنی ہی کما لے، لیکن اس دولت کو جب اللہ کی طرف سے بیماریوں کا سلسلہ چل پڑتا ہے تو اس صورت میں آپ دوا کر سکتے ہیں، لیکن دوا کے نتیجے میں شفا ہو جائے یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ میرے پیسوں کے ذریعے سے
میں بہترین بیڈ اور بہترین پلنگ اور بہترین گدا تو خرید سکتا ہوں، لیکن میٹھی نیند نہیں خرید سکتا پیسوں سے، یہ اللہ کی طرف سے ملے گی۔ میں اپنے پیسوں کے ذریعے سے کتابیں خرید سکتا ہوں کہ شاندار کتابیں لے آؤں، لیکن علم نہیں خرید سکتا، علم تو اللہ ہی دے گا۔ میں اپنے پیسوں کے ذریعے سے خضاب خرید سکتا ہوں تاکہ خضاب کے ذریعے سے میں اپنی داڑھی کو سرخ اور کالی بنا دوں، لیکن جوانی نہیں خرید سکتا، جوانی تو اللہ دیتا ہے۔ اور میں اپنے پیسوں کے ذریعے سے جو ہے خوبصورت کپڑے خرید سکتا ہوں، لیکن حسن و جمال نہیں خرید سکتا، حسن و جمال تو اللہ دیتا ہے۔ میں دوائیں خرید سکتا ہوں، لیکن شفا نہیں خرید سکتا، شفا تو اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی دولت جو ہے وہ وہاں نہیں پہنچ سکتی جو اللہ کی نعمتیں ملا کر، وہ تو اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ رب کریم نے ہم سے کچھ نہیں مانگا، فرمایا جب تم استنجا خانے سے نکلو میرا شکریہ ادا کرو، بس یہ کہہ دو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی۔ پھر اس پر بھی علماء نے بحث فرمائی کہ غفرانک، اللہ تو سے معافی چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ معافی کس پر؟ کیا استنجا خانے میں کوئی گناہ کر لیا؟ پیشاب کرنا کوئی گناہ تھا؟ پخانا کوئی گناہ تھا؟ پھر معافی کس پر منگوائی جاتی ہے؟ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ یہ معافی اس پر منگوائی جا رہی ہے کہ اللہ چاہیے تو یہ تھا کہ میں 24 گھنٹے تجھے یاد کرتا رہتا، لیکن یہ 10 منٹ میری تیری یاد کے بغیر گزر گئی، میں اس پر معافی چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی یادوں میں گزرنی چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے۔ ہمیں یہ جو دعائیں دی گئی ہے نا، یہ دعائیں اسی لیے دی گئی ہے تاکہ 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ مسجد میں جائیں تو دعا، مسجد سے نکلے تو دعا، استنجا خانے میں دعا، نکلے تو دعا، مکان میں داخل ہو تو دعا، مکان سے نکلنے پر دعا، دوست ملے تو دعا، دوست سے جدائی ہو تو دعا۔ ہر جگہ جو ہمیں دعا بتائی گئی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ مومن کی زبان 24 گھنٹے یہ اللہ کے ذکر میں تازہ رہے۔ افسوس یہ ہے کہ میرا آپ کا ہمارا وقت جو گزرتا ہے وہ 24 گھنٹے میں اگر ذکر ہمارا ہوتا ہوگا تو مسجد میں جب آتے ہیں اور نماز کے لیے جتنی دیر ہم رہتے ہیں یا نماز کے بعد جتنی دیر اللہ موقع دے دیتا ہے، باقی کا جتنا وقت ہے وہ دنیا کی وہ ایران توران میں گزر رہا ہے، غیبتوں میں گزر رہا ہے، برائیوں میں گزر رہا ہے، واٹس ایپ کی دنیا میں گزر رہا ہے، اور نہ معلوم کہاں کہاں گزر رہا ہے۔ بلکہ افسوس اس بات کا ہو گیا ہے کہ ہم نے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو دیندار کہا جاتا ہے کہ سلام نہیں پھیرا کے فوراً فون اٹھا لیتے ہیں۔ دیکھ رہے کس کا فون آیا، واٹس ایپ پر کس کا میسج آیا، یعنی ہماری زندگی اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا نے ہم کو اس میں اتنا مشغول کر دیا، اتنا مشغول کر دیا ہے کہ اب بڑی مشکل سے اگر ہم حساب لگائیں تو ہمارے 2 گھنٹے ذکر رب میں گزرتے ہیں اور 22 گھنٹے غفلت میں گزرتے ہیں، اور جو 22 گھنٹے غفلت میں گزر رہے ہیں وہ 22 گھنٹے ان 2 گھنٹوں کی عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی غیبت ہے، کبھی برائی ہے، کبھی واٹس ایپ ہے۔ اسی لیے حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی صدمہ نہیں ہوگا۔ جنت مقام غم ہے ہی نہیں، مقام صدمہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اگر کوئی دیہاتی کھیتی کرنے کو مانگے گا تو اللہ اسے کھیتی بھی عطا فرمائے۔ ہاں حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے پاس جائے گا اور اللہ سے کہے گا مجھے کھیتی کرنا ہے، تو اللہ کہے گا کہ عجیب و غریب ہے، میں نے تجھے اتنی بڑی جنت دے رکھی ہے کہ تو ارادے کرتا ہے، چیزیں حاضر ہو جاتی ہے، تو ابھی اس پر تو کھیتی کو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا مجھے دنیا میں کھیتی کرتا تھا، مجھے شوق ہے۔ رب کریم اس کو زمین بھی دیں گے، بیج بھی دیں گے، اور وہ کھیتی کرے گا اور ادھر سے ادھر پہنچے گا، اتنی دیر میں بڑے بڑے درخت ہو جائیں گے۔
لیکن وہ کیا کرے گا اس کو؟ وہاں کوئی ستارے تو ہے نہیں کہ گھروں میں بھرے گا، وہاں تو ارادوں پر چیزیں ملتی ہے، تو کیا کرے گا اس کو؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ماں تجھ کو روئے تو عجیب و غریب ہے، تیرا پیٹ ہی نہیں پڑتا۔ تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے، اور ذات رب بڑی عجیب ذات ہے، عجیب شفقت و محبت والی ذات ہے، اس رب کو کسی نے آزمایا ہی نہیں۔ ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظ میں مجلس میں حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تم نے دنیا والوں کو آزمایا، ذرا اسے بھی آزماؤ، ذرا اس سے بھی تو تعلق جوڑو، اس سے بھی تو لو لگاؤ، اس سے بھی تو محبت کرو، اس سے بھی تو خلوتوں میں باتیں کرو۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے جو میں جگہ جگہ نقل کرتا ہوں، اللہ سے دعا میں دعا نہ کرو، باتیں کیا کرو، وہ اللہ ہمارا ہے۔ جب احد کے موقع پر ابو سفیان پہاڑ پر چڑھا ہے اور یوں کہا کہ محمد موجود ہے تم میں، حضرت نے فرمایا کوئی جواب نہ دو اس کو۔ فرمایا ابو بکر ہے، فرمایا کوئی جواب نہ دو۔ عمر ہے، کہا کوئی جواب نہ دو۔ تو ابو سفیان کہنے لگا سب مر گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب ملتا، عمر سے رہا نہیں گیا۔ حضرت عمر نے جواب دیا اللہ کے دشمن ابھی ہم زندہ ہے تیرے لیے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے جو دوسرا جملہ کہا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا نامی بت ہے، تمہارے پاس عزا نامی بت نہیں، یعنی ہمارے بت نے ہم کو کامیابی دی۔ تو چونکہ یہ توحید کو چیلنج تھا، یہ ایمان کو چیلنج تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا جواب دو۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا اس کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ہے تمہارا نہیں، اللہ ہمارا ہے، مومنوں کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بحیثیت خالق وہ ساری کائنات کا ہے، لیکن بحیثیت انعام اور منعم کرنے کے اعتبار سے وہ مومنوں کا ہے۔ اس نے ایمان کا انعام ہم کو دیا، اور مومن اللہ کا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ پوری مخلوق کے بعد میں دوست نہیں کہا ہے، شبہ میں نہ پڑ جانا، وہ خالق سب کا ہے لیکن دوست مومنوں کا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے جو تمہیں تاریکیوں سے، ظلمتوں سے، گناہوں سے، معاصی سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے، ہدایت پر لے جاتا ہے، ضلالت سے تم کو نکال رہا ہے۔ تو وہ رب مومنوں کا رب ہے۔ فرمایا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ ہمارا دوست ہے، اس لیے دعا نہیں، اس رب سے باتیں کیا کرو، اور باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ جب اپنے ہوتے ہیں نا تو ان سے باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دعا سکھائی، وہ دعا یاد کر لو اور ہمیشہ وہ دعا کرو، اللہم اجعل عندک ولیجا، اللہم اجعل لی عندک ولیجا، اے اللہ مجھے تیرا ولیجہ بنا دے۔ ولیجہ کس کو کہتے ہیں؟ ولیجہ کا معنی رازدار، گھر کا بھیدی، بہت قریبی۔ ہمارے وہاں جب بہت قریبی دوستی ہوتی ہے نا کسی کی، بہت قریبی، تو کہتے ہیں میں تو چولہے تک کا آدمی ہوں۔ ہماری زبان میں بولتے ہیں نا کہ میں تو ان کے چولہے تک کا آدمی ہوں، یعنی میری تو ان کے چولہے تک کی دوستی ہے، میں تو پورے گھر میں گھومتا ہوں۔ تو ولیجہ کا معنی رازدار، بھیدی۔ ترجمہ ہوگا اے اللہ تو مجھے اپنا بھیدی بنا لے، مجھے اپنا رازدار بنا لے، مجھے اپنا مقرب بنا لے۔ وجعلنی عندک زلفیٰ، اے اللہ تو مجھے اپنا مقرب بنا لے، زلفیٰ مقرب بنا لے۔ کتنی پیاری دعا ہم کو سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شاید میری اور آپ کی دعاؤں کے اندر دنیا اور آخرت کی کمی رہ سکتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائی ہے ان دعاؤں میں دنیا بھی مکمل مانگی گئی اور آخرت بھی مکمل مانگی گئی۔ نہ دنیا کی کوئی کمی رہتی ہے نہ آخرت کی کوئی کمی رہتی ہے۔ ساری دنیا کی چیزیں نبی نے مانگی ہے اور ساری آخرت کی چیزیں بھی نبی نے مانگ لی ہے، لیکن ہم دعائے معصورہ و منقولہ کو یاد کہاں کرتے ہیں؟
ہمارے اکابر نے دعائیں جمع کر کر کے ہم کو کتابیں دی، حزب الاعظم دی ہم کو، حزب البحر دی ہم کو، جس میں ان دعاؤں کو جمع کیا گیا کہ تم یہ دعائیں اللہ سے کیا کرو، جو نبی علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں، جس میں دنیا بھی مکمل ہے اور آخرت بھی مکمل ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں بندہ اپنے رب سے بالکل قریب ہوتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد تو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ذہن بھی منتشر ہو جاتا ہے اور اٹھنے کو جی بھی چاہتا ہے۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ جیسے نیچے کوئی جو ہے آگ کا انگارہ رکھا ہے، اس طرح جہاں سلام پھیرا کے بھاگنے کی کوشش کرتے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے گزروں گا کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، بس بھاگنے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ 5 منٹ کا ہم سے انتظار نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے پر کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 سال وہاں کھڑا رہنا پسند کرے گا لیکن گزرے گا نہیں۔ آپ انداز لگائیں 40 سال کوئی معمولی مدت، 40 سال کھڑے رہنا پسند کرے گا لیکن وہاں سے گزرے گا نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ سلام سے پہلے جو ہے وہ بالکل اللہ سے قریب ہوتا ہے، عمل بھی اب پورا ہو رہا ہے، اور جب انسان کا کام پورا ہوتا ہے تو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ مزدور مزدوری کو پورا کرتا ہے تو اس کی مزدوری ملتی ہے۔ جب ہم نماز پوری کر رہے ہیں تو سلام سے پہلے، اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قعدے کے اندر، آخری قعدے کے اندر ہمیں کیا سکھایا؟ نہ قرآن پڑھنا کہا نہ اور کوئی، بلکہ پہلے فرمایا التحیات پڑھو، درود شریف پڑھو، اور التحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھو، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا پڑھو۔ یہی علماء نے لکھا ہے کہ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی ثابت ہیں، صرف انی ظلمت تو نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور فرمایا کہ سلام سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو۔ لیکن اور بھی دعائیں ماثورہ و منقولہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اولاد ہماری ہے اور ان کو مطیع اور فرما بردار بنانا ہے تو سلام سے پہلے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین کثرت سے پڑھا کرو، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، وفادار بن جائے گی۔ یہ وہ دعائیں جو قرآن حدیث میں آئی ہے اور ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کو کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں۔ اسی لیے جو مانگے گا وہ ملے گا، اس کو جو مانگے گا وہ ملے گا۔ وہ کھیتی کرنے کو کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کھیتی بھی عطا کریں گے، لیکن وہ اس کو کیا کرے گا؟ تو وہاں کچھ دیہاتی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب اس حدیث شریف کو سنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے فرمایا کہ یہ تمہارے انصار ہوں گے، اس لیے کہ یہی لوگ کھیتی کرتے ہیں، ہم لوگ کھیتی نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے انصار ہوں گے۔ حضرت اس پر بہت ہنسے، اتنے ہنسے کہ حضرت کے دانت مبارک کھل گئے جب انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ تمہارے انصار ہوں گے جو کھیتیاں کیا کرتے ہیں، ہم تو جو ہیں جانور والے ہیں، ہم تو جانور پالتے ہیں، دودھ والے ہیں۔ تو جنت میں کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں، جو مطالبہ ہوگا وہ ملے گا۔ روایتوں میں ہے کہ دنیا میں انسان کو مارکیٹ میں گھومنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کا پیٹ چڑھتا ہے اگر یہ 1 گھنٹے کے لیے بھی مارکیٹ میں نہ جائے، 10 منٹ کے لیے بھی اگر مارکیٹ میں نہ جائے تو اس کا پیٹ چڑھتا ہے۔ بہرحال یہ دن میں 1 چکر تو ضرور لگاتا ہے۔ تو تعالیٰ نے جنت میں مارکیٹ بھی بنایا، بازار بھی بنایا کہ میرے بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو اس کو۔ تو وہاں مارکیٹ اور بازار بھی بنایا، اور جمعہ کے دن انسان کا وہ بازار لگے گا، یا سنیچر لگا کرتا ہے، وہاں جمعہ کے دن مارکیٹ اور بازار لگے گا، اور لوگ نکلیں گے تو وہاں کوئی پیسہ ویسا تو خرچ کرنا ہے نہیں، پیسوں کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ وہاں خریدے گا کیا؟ یہ وہاں تو ساری نعمتیں ارادوں پر بلا کرتی ہے، تو یہ کیا خریدے گا؟ تو وہاں حسن کی صورتیں رکھی ہوئی ہوگی، جیسے ہماری دکانوں پر حسن کی صورتیں رکھی ہوئی ہوتی ہے،
آرٹیفیشل بنا کر کے، تو وہاں صورتیں رکھی ہوئی ہوگی اور اس کا حسن ہوگا. تو یہ سوچے گا اگر ایسا چہرہ میرا ہو جائے، ایسا خوبصورت میں بن جاؤں، اتنا حسن مجھے آ جائے، اس کے ارادے ہوں گے اور رب کریم عطا فرما، اس کے ارادوں پر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. روایتوں میں ہے کہ جب یہ واپس آئے گا تو اس کی بیوی اس کہے گی کہ جب تم گئے تھے تو اس صورت پر، اس حسن پر نہیں تھے، یہ تو بہت حسن لے کر کے آئے. تو شوہر کہے گا کہ میں جب تجھے چھوڑ کر گیا تھا تو بھی تیرا حسن یہ نہیں تھا جو میں ابھی تجھے دیکھ رہا ہوں. آیا عورت کا حسن کہاں سے اتنا بڑھ گیا؟ تو اس سلسلے میں روایت میں ہے کہ اس شوہر کے حسن کا عکس پڑے گا، اللہ اس کی عورت کو بھی وہ حسن عطا فرمائے. جنت جو ہے وہ غم کی جگہ ہے ہی نہیں. خامخواہ آج کا جوان جو ہے وہ دنیا میں ہوس پر، خواہشات پر، بے حیائیوں پر، آنکھوں کے گناہ پر اپنے آپ کو مار رہا ہے اور گناہ بے لذت میں پڑا ہوا ہے، جس کی کوئی لذت نہیں ہے، جس کو دیکھ رہے ہیں وہ ملنے والی نہیں ہے، جس کو دیکھ رہے ہیں قریب آنے والی نہیں ہے. خاموخواہ کے لیے ذہن پریشان، آنکھیں پریشان، دماغ پریشان، دل پریشان، راتوں کی نیند بیکار ہو جاتی ہے. کیوں اپنے آپ کو ہوس میں، بیکار خیالات میں انسان اپنے آپ کو مبتلا کر رہا ہے؟ یہ چند سالہ زندگی ہے جو ختم ہونے والی ہے، اور لامحدود زندگی میں جو نعمتیں ملنے والی ہے وہ نعمتیں اللہ دینے والا ہے کہ دنیا کی ادنا نعمت، آخرت کی ادنا نعمت دنیا کی کروڑوں نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ہم کیوں اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، برائیوں میں مبتلا کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہت بچائیں، صاف ستھری لے کر کے اللہ کے پاس جائیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو رب نے جو روح مجھ میں ڈالی تھی وہ صاف ستھری روح مجھے عطا فرمائی تھی. فرمایا کوشش کرو کہ پھر اللہ کے پاس جب میری روح چلے تو وہ صاف ستھری ہو اور اللہ ناراض ہو کر کے ہمیں دھتکار نہ دے، ہمیں نکال نہ دے، ہمیں سافلین میں نہ پھینک دے، ہمیں واپس نہ کر دے. فرمایا اپنی روح کو صاف ستھری بنانے کی کوشش کرو، صاف ستھری رکھنے کی کوشش کرو. تو خیر ہمیں 24 گھنٹے اللہ کی یادوں میں رہنا چاہیے. مومن جب جنت میں جائے گا اس کو کوئی صدمہ نہیں، لیکن ایک صدمہ ضرور ہوگا. جو اتنی بہترین جنت جہاں کوئی غم ہے ہی نہیں، وہاں بھی صدمہ ہوگا. جی ایک ہوگا. وہ صدمہ کیا ہوگا؟ وہ صدمہ یہ ہوگا کہ یہ سوچے گا کاش میں نے فلاں وقت جو غفلت میں دنیا میں گزارا تھا اگر اس میں بھی اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا تو آج جس مقام پر جنت میں ہوں اللہ اس سے اونچا مقام مجھے عطا کرتا. یہ صدمہ ضرور ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں دنیا کی ایران توران اور دنیا کی غیبت اور بے حیائی اور برائی کی باتوں میں اور واٹس ایپ کی دنیا میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں. اپنا کاروبار ہو، اپنی تجارت ہو یا اللہ کی یادیں ہو، بس یہی چیز ہماری ہونی چاہیے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں آنے والا انسان دو طرح کا ہے، ایک اللہ کا فرما بردار ہے، ایک اللہ کا نافرمان ہے. نافرمان وہ اللہ کا باغی بندہ ہے جس کے لیے اللہ نے آگ اور جہنم تیار کر رکھی ہے، اور ایک وفادار بندہ ہے جس کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی. حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں اس کو یوں بیان کیا کہ میں نے تجھ کو دو راستے عطا فرمائے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تجھ کو دو راستے عطا کیے، ایک آگ والا ایک باغ والا، ایک آگ والا ایک باغ والا، ایک جنت والا ایک جہنم والا. یہ دو راستے ہم نے تجھ کو دیے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. اللہ کہتا ہے یہ دو راستوں کو ذکر کرنے کے بعد کہ تم جانتے ہو عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ عقبہ گھاٹی ہے، اور دنیا کی گھاٹی جو ہے نا وہ تھوڑی سی مشکل ہے، بہت نہیں، تھوڑی سی مشکل ہے. تھوڑی سی مشکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. گردنیں چھڑاؤ، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فَكُّ رَقَبَةٍ کا معنی
اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب اطعام ذی مسغبہ، ان لوگوں پر خرچ کرو جو بھوک کی وجہ سے نیڈھال ہے، بے چین ہے، پریشان حال ہے، زمین پر گرے ہوئے ہیں، کھانا پینا نہیں ہے. تمہاری دولت ان کے پیچھے خرچ ہو، اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو. وما ادراک ما العقبہ، اور پھر فرمایا آگے کہ یہ وہ کام ہیں، یہ ذرا سے مشکل ہوا کرتے ہیں، لیکن انسان جب رب کے اوپر آ جاتا ہے تو دنیا کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. پھر دنیا دارالامتحان ہے، حالات یہاں آتے ہیں، یہ خوب سمجھ لیں. دنیا دارالامتحان ہے، یہاں حالات ضرور آئیں گے، بیماری آئے گی، مصائب آئیں گے، پریشانی آئے گی، غموم آئیں گے، بے شمار باتیں یہاں ہوگی. کبھی دکان بند ہو گئی، کبھی سر پہ قرضہ ہو گیا، کبھی کیا مسئلہ ہوا، کبھی کیا مسئلہ ہوا. غموم، حالات، مصائب، پریشانیاں، گھروں میں موت کا وقوع، یہ ہو کر رہے گا چاہے ہم اللہ کی کتنی ہی عبادت کیوں نہ کریں. افسوس یہ ہے کہ میں نے میرے دنیا کے حالات کو عبادت سے جوڑا. افسوس یہ ہے کہ دنیا کے حالات کو میں نے عبادت سے جوڑا. کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی حالات، میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی میری دکان نہیں چل رہی، مثلا میں خرچ کرتا ہوں پھر بھی میرے یہ حالات ہیں، میرے گھر میں بیماریاں ہیں جبکہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، میں زکات بھی دیتا ہوں، میں صدقہ بھی دیتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی حالات ہیں مجھ پر. ہم نے دنیا کے حالات کو عبادت سے جوڑا. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے حالات کو عبادت سے نہ جوڑو. خوب سمجھو میرے بھائیوں، اس لیے کہ اگر عبادت کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ کے سجدے، آپ کا رکوع، آپ کے رات کا قیام، آپ کا اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، آپ کا اللہ کے سامنے رونا، گر گرانا، آنسو بہانا، صدقہ کرنا، آپ کا یہ فرمانا کہ ستاروں کے برابر ہو تو بھی میں دے دوں گا، احد پہاڑ کے برابر ہو تو بھی میں خرچ کر دوں گا، میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک کہ ایک درہم بھی میرے پاس باقی رہ جائے. آپ کی سخاوت کا کیا کہنا. پھر راوی حدیث فرماتے ہیں کہ آپ کی سخاوت امیروں کے گھر میں بھی جاتی تھی، غریبوں کے گھر میں بھی جاتی تھی، اور آپ کی سخاوت اپنوں کے گھر میں بھی جاتی تھی، دشمنوں کے گھر میں بھی جاتی تھی. سخاوت کی انتہا، عبادت کی انتہا. آپ کی عبادت بہت اعلیٰ، سخاوت بہت اعلیٰ، رونا بہت اعلیٰ. گھریلو ماحول آپ سے بڑھ کر کسی کا نہیں ہو سکتا. لیکن ان تمام عبادتوں کے باوجود، ان تمام اللہ کے سامنے رونے دھونے کے باوجود، ان تمام قربانیوں کے باوجود، ان تمام سخاوتوں اور صدقوں کے باوجود، حالات یہ ہیں کہ احد میں چہرہ زخمی ہو گیا، حالات یہ ہیں کہ آپ بے ہوش ہو گئے، حالات یہ ہیں کہ بیماریاں آپ پر آئی، حالات یہ ہیں کہ آپ کی حیاتی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، حالات یہ ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کا جنازہ آپ نے اپنے کندھے پر اٹھایا، حالات یہ ہیں کہ گھر میں کئی کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا. یہ حالات ہیں نبی علیہ السلام کے گھر میں. اگر عبادت کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو نبی سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں تھا. آپ پر حالات نہیں آنے چاہیے تھے. اس لیے دنیا دارالامتحان ہے، یہاں حالات آئیں گے. یہ ہے یہ حالات کی جگہ. عبادت اور چیز ہے، حالات اور چیز. حالات آئیں گے یہاں، لیکن جو کچھ عبادت ہے یہ اپنی جگہ مسلم ہے، رب اس سے راضی رہتا ہے. ہاں اتنا ہوگا کہ نافرمانوں پر حالات اللہ کی طرف سے پکڑ دھکڑ کے مسائل ہوتے ہیں، اور اللہ والوں پر، دینداروں پر، تقوی والوں پر، نماز والوں پر جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس سے درجات بلند ہوں گے، اس سے گناہ معاف ہوں گے، اس سے تقرب خداوندی نصیب ہوگی، اس سے تقوی نصیب ہوگا، اس سے تھوڑا سا رونا نصیب ہو جائے گا، اللہ کے دربار کی حضوری نصیب ہو جائے گی. تو مومنوں، میرے بھائیوں، ان حالات کی بنیاد پر گھبرانا نہیں چاہیے. حالات تو آتے ہیں، درجات بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے، اللہ کی طرف سے رونے دھونے کے حالات پیدا ہوں گے. ہمارے بعض بزرگوں کے بعد میں لکھا ہے کہ وہ قرض لیا کرتے تھے اور دیا کرتے تھے غریبوں کو. ان کی وفات، ان کے مرض الوفات کا مسئلہ آیا تو سارے قرض کھا بیٹھ گیا کر
کہ بھئی قرض ہمارا، اب تو تم دنیا سے جا رہے ہو، ہمارے قرض کا کیا ہوگا؟ حضرت چادر اوڑھ کر دعا فرما رہے ہیں، رب کریم یہ سب مانگنے کے لیے آئے، تو جانتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، میں تو تیرے بندوں کے لیے قرض لیا کرتا تھا، نظام بنا دے تو کچھ۔ الہام ہوا رب کریم کی طرف سے کہ یہ سارے مانگ تو رہے، رونے والا کوئی نہیں، اور میں بغیر روئے نہیں دیا کرتا، رونے والا چاہیے۔ اتنے میں ان کے حالات، یہ امام غزالی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک حلوہ بیچنے والا جا رہا تھا بچہ، تو وہ اللہ والے نے اس کو بلایا، ادھر کیا بیچ رہا ہے؟ کہا حلوہ ہے، کہا ان سب کو کھلا دے، سب کو کھلا دیا۔ بچے نے کہا پیسے؟ فرمایا سب بیٹھے ہوئے، آپ بھی بیٹھ جائیے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ سب مانگنے والے بیٹھے ہوئے، آپ بھی لائن میں بیٹھے۔ اب بچے نے رونا شروع کیا کہ میری امی مجھے مارے گی، میں غریب کا بچہ ہوں، کس طرح میری امی جو ہے گھر چلاتی ہے اور آپ میرے پیسے نہیں دے رہے۔ اور بزرگ نے چادر تانی اور اندر میں دعا فرمائی، رب اب تو رحم کر دے، کوئی رونے والا آ گیا۔ اور رب کریم نے اسی وقت بادشاہ کے دل میں بات ڈالی، اور وہاں کے بادشاہ نے اس شیخ کے پاس ہدیہ بھیجا جس سے قرض ادا ہو گیا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب دوسرے کے رونے پر اللہ نوازتا ہے تو خود کے رونے پر کیوں نہیں نوازے گا؟ اگر ہم روئیں گے اپنے گناہوں پر، معاصی پر، حالات پر، پریشانیوں پر، بیماریوں پر، تو کیوں اللہ نہیں نوازے گا؟ ضرور نوازے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے رونے والے بن جائیں۔ وہ تو بڑا قریب رب ہے، بڑا قریب رب ہے، اس کی کریمی کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کیسا کریم رب ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ جب جنت سے نکالے گا تو مسلم شریف میں روایت ہے کہ اللہ ایک درخت نکالے گا، خود بخود ایک درخت کو اگائے گا۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ جہنم سے تھوڑا سا دور کر کے وہ درخت کے نیچے بھیج دے۔ اللہ کہے گا پھر کچھ نہیں مانگے گا تو؟ کہا نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں تیری ذات کی قسم میں کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے وہاں بھیج دے۔ اللہ بھیجے گا، پھر اللہ ایک درخت نکالے گا، یہ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہے گا اللہ مجھے وہاں بھیج دے۔ اللہ کہے گا اب نہیں مانگے گا، کہنے تیری ذات کی قسم میں نہیں مانگوں، پھر وہاں بھیجے گا، یہاں تک کہ درخت اللہ نکالتا جائے گا، اخیر میں جنت کے قریب وہ پہنچ جائے گا تو وہ کہے گا اللہ جنت کے دروازے پر بھیج دینا۔ اللہ کہے گا اب نہیں مانگے گا، کہا نہیں، تو جنت کے دروازے پر جب بھیجے گا، مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، وہ جنت کے نظاروں کو دیکھ کر کہے گا اللہ اندر ہی بھیج دینا۔ تو اللہ اس وقت کہے گا کہ تو عجیب و غریب بندہ ہے، بار بار میری ذات کی قسم کھاتا ہے اور قسم توڑ دیتا ہے۔ اب وہ رب دیکھے کہ اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اسی کے سامنے قسم کھا رہا ہے اور بندہ توڑتا جا رہا ہے۔ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے۔ تو شاگردوں سے پوچھا ابن مسعود نے کہ مجھے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ فرمایا حضرت کیوں ہنس رہے آپ؟ فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو بیان کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، اور ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پوچھا کہ حضرت ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں ہنس رہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا اللہ بیان کرتے ہوئے ہنس رہا ہے۔ یعنی اس بندے کے جو معاملات ہیں نا، اللہ کس جملے پر ہنسے گا اس بندے کے؟ جب اللہ اس کو جنت دے گا اور اللہ کہے گا کہ میں نے تجھے 10 گنی دنیا عطا کی، 10 گنا صورت نہیں، 10 گنی دنیا عطا کی جنت میں، تو اس بندے کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ سب سے اخیر میں جہنم سے نکلا اور اخیر میں جنت میں جا رہا ہوں، تو 10 گنا دنیا کیا ایک سیٹ بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اللہ 10 گنا مجھے کہہ رہا ہے، تو یہ اللہ کو کیا کہے گا جملہ؟ عجیب و غریب جملہ یہ کہے گا اللہ کو، یہ کہے گا اتسخر بی وانت الملک، تو بادشاہ ہو کر میری مذاق کر رہا ہے؟ ابھی کہاں تو جہنم میں تڑپ رہا تھا اور اب اللہ کو کہہ رہا ہے کہ تو بادشاہ ہو کر میری مذاق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ابھی تو وہاں رو رہا تھا اور جب میں جنت دے رہا ہوں تو مجھ سے تو کہہ رہا ہے کہ تو بادشاہ ہو کر میری مذاق کر رہا۔ اس جملے پر اللہ ہنسیں گے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے
اس حدیث کو حدیث مسلسل بالزہر کہا جاتا ہے، یعنی ہر استاد ہنستے ہوئے اس حدیث کو اپنے شاگردوں کو بیان کرتا ہے تو اس کو حدیث مسلسل بالزہر کہا جاتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، اس رب کریم کے وفادار 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 بندے وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے تو اب اس ایمان کی دولت کو ہمیں سیکھنا بھی ہے کہ یہ ایمان کی کتنی بڑی دولت۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک حضرت اٹھ کر کے چلے گئے۔ اب صحابہ کو پریشانی ہوئی کہ حضرت اکیلے چلے گئے ہیں، کوئی دشمن آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچا دے، تکلیف نہ پہنچا دے۔ صحابہ تلاش کرتے ہوئے نکلے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جن جن باغوں میں حضرت کے جانے کا امکان تھا میں ان باغوں میں تلاش کرنے گیا تو ایک باغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرمایا میں پریشان اتنا پریشان تھا کہ مجھے باغ میں جانے کا راستہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پانی جانے کی جو نالی تھی نا، فرمایا کہ میں لومڑی اور سیار کی طرح سکر کر کے اندر چلا گیا اور حضرت کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے جا کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو حضرت نے یوں دیکھا اور فرمایا ابو ہریرہ؟ فرمایا نام یا رسول اللہ۔ کیسے آئے؟ فرمایا حضرت آپ اچانک اٹھ کر کے چلے گئے، ہمیں فکر لاحق ہوئی کہ کوئی آپ کو ایذا نہ پہنچا دے، تو لوگ تلاش کر رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، میں سب سے پہلے پہنچ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا جتنے لوگ پیچھے آ رہے ان سب کو ایک بشارت سناؤ، اور وہ کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بها قلبہ دخل الجنہ، جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یا تو اللہ شروع میں معاف کر دے، شروع میں جائے گا، یا کم سے کم سزا بھگتنے کے بعد جائے گا، لیکن ایمان والا جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ مسلم ہے، اس لیے کہ ایمان اور دوام جہنم ہو نہیں سکتا ہے، ہمیشہ کی جہنم ایمان والے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیاں مبارک بھی دی بطور سند کے، سرٹیفکیٹ کے، تاکہ کوئی بات کو رد نہ کر دے، اس لیے اپنی جوتیاں مبارک بھی دی کہ یہ جوتیاں بتا دینا تاکہ یہ سمجھیں کہ حضرت کے پاس سے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی بات سے باہر نکلے سب سے پہلے حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، یہ جوتیاں کیسی ہیں؟ فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ہیں اور حضرت نے مجھ کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضرت عمر نے زور سے سینے میں مکہ مارا اور کہا واپس چلو۔ ابو ہریرہ پیچھے گر گئے اور عمر نے بہرحال کہا، اس لیے واپس ہو گئے، روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ فرمایا کیوں رو رہے؟ فرمایا حضرت آپ نے مجھ کو اعلان کے لیے بھیجا تھا، مجھے مار دیا عمر نے اور مجھے واپس کیا، اعلان کرنے سے منع کیا۔ اتنے میں عمر بھی پہنچ گئے۔ فرمایا کیوں مارا؟ فرمایا یا رسول اللہ میری سمجھ میں ایک بات یہ آتی ہے کہ آپ یہ اعلان نہ کرائیں، اس لیے کہ لوگ صرف ایمان پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے اور عبادت چھوڑ دیں گے کہ جنت میں تو جانا ہی ہے، تو یہ نماز روزہ چھوڑ دیں گے۔ اس لیے حضرت میری رائے یہ ہے کہ آپ اعلان نہ کرائیں۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے جوتیاں رکھ دو، بھئی اعلان نہ کرو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب عمر کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی؟ پھر آپ نے اعلان کے لیے کیوں بھیجا؟ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ جس وقت اعلان کے لیے بھیجا تھا ابو ہریرہ کو، اس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت میں ڈوبے ہوئے تھے اور رحمت اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ حضرت نے یہ دیکھا کہ رحمت خدا بندی کو دیکھ کر ایمان والا کوئی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جب واپس آئے ابو ہریرہ تو وہ کیفیت ختم ہو چکی تھی، رحمت کے جو نظارے تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، عمر جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے کہ لوگ عبادت کو چھوڑ دیں گے اور صرف کلمے پر، لیکن اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت
ابو ہریرہ نے فرمایا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں آپ کی سفارش کس کو نصیب ہوگی؟ سنو اس جملے کو، آپ کی سفارش کس کو نصیب ہوگی؟ تو حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے تو یوں فرمایا کہ ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ تو حدیثوں کا بڑا لالچی ہے، میری باتوں کا بڑا لالچی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، فرمایا میری شفاعت اسی کو نصیب ہوگی جس نے اخلاص کے ساتھ دنیا میں کلمہ پڑھا ہوگا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنت کا داخلہ بھی ایمان پر ہے اور نبی کی سفارش بھی ایمان پر ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ایمان پر ہے، جس دونوں چیزوں کی بنیاد ایمان ہے، وہ ایمان کتنی بڑی دولت ہو۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس ایمان کے تقاضے ہیں۔ یہ ایمان مجھ کو کہہ رہا ہے کہ میں عبادت کرنے والا بنوں، یہ ایمان مجھ کو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے معاملات کو صحیح رکھوں، یہ ایمان مجھ کو کہہ رہا ہے کہ میں میری گھریلو زندگی کو صحیح رکھوں، یہ ایمان مجھ سے تقاضا کر رہا ہے کہ میں اپنے اخلاق کو صحیح رکھوں، اور یہ ایمان مجھ کو کہہ رہا ہے کہ میرے عقائد صحیح ہو۔ ایمان 5 چیزوں کا نام ہے۔ ایمان عبادت کا نام ہے، ایمان معاملات کا نام ہے، ایمان معاشرت کا نام ہے، ایمان اخلاقیات کا نام ہے، اور ایمان عقائد کا نام ہے۔ معاف فرمائیں، ہمارے حال یہ ہو گئے ہیں کہ ہم عبادت میں اگر اچھے ہیں تو معاملات میں گندے ہیں۔ کبھی قرض لیا اور واپس نہ دینے کی ہماری نیت ہو، کسی کے پاس سے مان لیا اور اس کے پیسے واپس نہ کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ ہمارے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں، صرف عبادتوں کا نام ایمان نہیں ہے، معاملات کا نام بھی ایمان ہے، معاشرت کا نام بھی ایمان ہے۔ میں باہر تو بڑا اچھا ہوں، لیکن میری بیوی سے پوچھا جائے کہ میں کتنے حقوق ادا کر رہا ہوں، میں اس پر ظلم کر رہا ہوں، میں اس کو دبا کر رکھ رہا ہوں، میں اس کو اس کے والدین کے باب میں گالیاں دے رہا ہوں، میں اس کے بھائی بہنوں کے باب میں گالیاں دے رہا ہوں، میں اسے ذلیل کر رہا ہوں، اور اس کی کمزوری اور اس کی غریبی کے ویک پوائنٹ سے میں اس سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ وہ بیچاری غریب کی بیٹی ہے جس کی بنیاد پر میں نے اس پر ظلم و تشدد ڈھا رکھا ہے۔ تو ایک طرف میں عبادت میں صف اول میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں راتوں میں تہجد پڑھ رہا ہوں، لیکن دوسری طرف میری معاشرت بڑی گندی ہے۔ میں نے اپنی بیوی پر ظلم کر رکھا ہے، ماں باپ پر ظلم کر رکھا ہے، چچا سے میرے رشتے خراب ہیں، ماموں سے رشتے خراب ہیں، خالہ سے رشتے خراب ہیں، پھوپھی سے رشتے خراب ہیں، تو معاشرت ہماری گندی بن چکی ہے۔ اور اگر چلو عبادت بھی ٹھیک ہے، معاملات بھی ٹھیک ہے، معاشرت بھی، تو اخلاقیات میں اتنے گرے ہوئے ہیں ہم کہ کسی سے سیدھے منہ سے بات نہیں کر رہے۔ ہم 2 انگلیوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ہمیں غرور آ گیا، ہمیں تکبر آ گیا۔ حضرت کے بعد میں بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت سے کوئی بات کرتا تھا تو حضرت اپنا چہرہ اس سے نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ وہ اپنی بات مکمل نہ کر لے، چاہے ادنا درجے کا کیوں نہ ہو۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور کیا ادھر اقامت ہو گئی، مصلی پر حضرت آ گئے تھے، اقامت ہو گئی، تکبیر ہو گئی، اور حضرت اس آدمی سے بات میں لگے ہوئے، بہت دیر ہو گئی، اور حضرت اس کی بات کو سنتے رہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اقامت ہو چکی ہے مجھے نماز پڑھانا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں مجھے نماز پڑھانا ہے۔ حضرت بہت دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف پر لکھا ہے کہ میں 15 سال تک تلاش کرتا رہا کہ وہ صحابی آپ کو کیا فرما رہے تھے، چونکہ حضرت تو چپکے چپکے بات کر رہے تھے اس سے۔ فرمایا کہ یعنی ہمارے اکابر کو دیکھو کہ کتنی محنت کی ہے علم پر، صرف اس حدیث کی تلاش میں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
15 سال تک کہا کہ میں اس کو تلاش کرتا رہا تو مجھے مسند احمد میں مل گیا کہ اس نے اپنی غریبی کا تذکرہ کر کے اپنے قرض کا تذکرہ کیا تھا اور حضرت اس کی بات کو بغور سن رہے تھے. کیا میرے اور آپ کے یہ اخلاق ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ میری 2 نمازوں نے مجھے غرور میں ڈال دیا, میرے 2 پیسوں نے مجھ کو غرور میں ڈال دیا, میرے علم نے مجھ کو غرور میں ڈال دیا, میرے 2 چلوں نے مجھ کو غرور میں ڈال دیا, میرے مقام شیخ نے مجھ کو غرور میں ڈال دیا اور میں 2 انگلیوں سے مسافر کر رہا ہوں. میں سیدھے منہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی اپنے دلوں پر باندھ لو, مسلم شریف میں ہے کہ اگر میں نے میری عبادت کی بنیاد پر کسی شرابی کبابی کو فاسق سمجھا تو حدیث قدسی ہے, اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس فاسق و فاجر کو توفیق توبہ دے کر اس کو جنت میں لے جاؤں گا اور تیری عبادت کے کبر پر میں تجھے جہنم میں لے جاؤں گا. حدیث قدسی ہے, مسلم شریف کی صحیح ترین روایت. اس لیے میرے اخلاق صحیح ہو, میرے معاملات صحیح ہو, میرے معاشرت صحیح ہو, میرے عقائد صحیح ہو, یہ تمام کے تمام کو ایمان کہا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں, اس کے لیے محنت ہوتی ہے. اس ایمان کو سیکھنے کے لیے, اس کی عبادت کو صحیح کرنے کے لیے, ہماری معاشرت کو سیکھنے کے لیے, اخلاق کو سیکھنے کے لیے اور ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں, اس کو سیکھنے کے لیے ایک محنت ہوتی ہے. رب کریم نے اس گئے گزرے دور میں ہمیں جو محنت عطا فرمائی ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے میرا ایمان بھی صحیح ہوتا ہے, میرے عقائد بھی درست ہوتے ہیں, اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو جاتا ہے, دلوں میں تقوی آ جاتا ہے, اللہ سے رونے دھونے والا مزاج بن جاتا ہے, راتوں میں اٹھ کر 2-4 رکعات کی توفیق ہو جایا کرتی ہے, ہمارے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں, دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. جیسے میں نے کبھی واقعہ سنایا تھا کہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس سعودی سے جو جماعت آئی تھی اور اس صاحب نے یوں کہا تھا کہ حضرت ایک ایکسیڈنٹ میرا ہو گیا تھا, سعودی کی وہ جماعت تھی, ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس ایکسیڈنٹ کے اندر مسئلہ یہ کہ میرے لائر نے بحث کر کے مجھ پر سے دیت کو بھی معاف کروا دیا تھا, لیکن اس جماعت میں نکلنے کے بعد, اس دعوت میں نکلنے کے بعد میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں غلطی پر تھا اور مجھے اس کی دیت ادا کرنا چاہیے. تو حضرت سے فرمایا کہ شکل کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ چلو جو کورٹ کا مسئلہ تھا وہ تو ہو گیا, لیکن تم اس کے گھر جا کر کے دیت ادا کر دو. فرمایا مولانا نے یہ واقعہ کسی جگہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس دعوت کی محنت نے اس کو دیت دینے کے اوپر مجبور کر دیا. تو اس سے معاملات صحیح ہوتے ہیں, اخلاق صحیح ہوتے ہیں, معاشرت صحیح ہوتی ہے, عقائد صحیح ہوتے ہیں اور جو ہے عبادت صحیح ہوتی ہے. یہ ایک محنت والا کام ہے جس کے ذریعے سے یہ تمام ہمارے شعبے صحیح ہوتے ہیں. اس کے لیے میرے بھائیوں ہمارے پاس وقت مانگا جاتا ہے, تھوڑی سی قربانی مانگی جاتی ہے. حالانکہ چلہ 4 مہینہ کے ذریعے سے کوئی جو ہے ہماری ساری زندگی کے مسائل حل نہیں ہو جاتے, لیکن ایک تھوڑا سا وقت ہمارے پاس مارا جاتا ہے تاکہ اس وقت کے ذریعے سے ہم اپنی تربیت کر لیں, اپنے آپ کو سدھار لیں, اپنی زندگی کو بنا لیں اور ایمانی تقاضوں کو سیکھ کر کے ہم صحیح زندگی کے گزارنے والے بنیں. اس کے لیے میرے بھائیوں اب آپ بتائیے کہ آپ میں سے کون اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے, اپنے ایمان کو بنانے کے لیے, معاملات, معاشرت اور اخلاق اور عقائد کو بنانے کے لیے اور عبادات کو صحیح کرنے کے لیے اپنا کون تھوڑا سا وقت اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہے؟ جلدی جلدی اپنا نام بتائیں. بھائی جلدی جلدی بتائیں. دیکھو اٹھنے کی فضا نہ بنائیں, سارے لوگ بیٹھے رہے, بیٹھے رہے. چار مہینے ماشاء اللہ بے ہمارے بھائی بتائیں, نام بتائیں. کمال ہے, کمال کس مسجد سے؟ چلو مولانا ماشاء اللہ.
لو بتائیں بھائی بتائیں. جی ابھی یہ فرماتے رہے. بتائیں بھائی بتائیں. کون سا ہلکا؟ 19 ہمارے آئی صاحب کو. ماشاء اللہ. اور جوان بھی بتائیں بھائی جوان. عاشق بھائی کہاں کے؟ کون سے بچے؟ 21 نمبر. اور پڑھنا ہے. محمد بلال. جی. 21 نمبر. محمد بلال 21 نمبر ہے. نمبر پڑھو. ہاروں کی مسئلہ. یہ اور پڑھاتے ہیں بتایا بھائی. عبدالعزیز بن معاذ 14 نمبر. اور یہ زبیر ہے. زبیر بھائی ماشاء اللہ. جی اور فرمائیں. یہ میرا ماشاء اللہ بہت جرمان 21 نمبر ماشاء اللہ. یہ ہمارے بھائی عبد القادر 10 نمبر جرمنی. ٹرین کے لاگ کیا بتایا میں وہ باہر جو ہے. جی 7 نمبر محمد عظیم. سمیر جمیل. کون سا نمبر کا؟ والی. وادی. اور بتائیں. اور بھی بتائیں. ٹھیک ہے کیا 19 نمبر ہوگا. کیا نام کیا؟ نام شہزاد. شہزاد ہلکا 19. جی. اور یہ فرماتے رہیں آپس میں تھوڑا پوچھتے رہیں. چھوٹے چھوٹے ہلکے بنا کر جس کے نام بھی آئے ہیں ہم کو ایک دم لگائیں گے یا لگا کر آئے ہیں. کیا ارادہ ہے؟ مہینے بعد 2 مہینے بعد کب کا ارادہ ہے تاکہ پوری تشکیل ہو جائے. 100% شادیوں کی تشکیل ہو جائے. نہیں بھائی نہیں بھائی تاریخ ماشاء اللہ بہت اچھا نام دیا. مقبول فرمایا. اچھا اس کے بعد ماشاء اللہ 15 کی شعبان سے بھی جو جماعتیں ہماری جاتی ہے تقریباً 50 جماعتوں کا اندازہ ہے. اور حجے والوں نے بھی اذان کیے ہیں. مسجدوں سے بھی اذان ہوئے ہیں. مسجدوں سے بتائیں کہ کون مسجد والے مکمل جماعت 15ویں شعبان سے بنا رہے ہیں. 4 مہینے کی ہو چاہے چلے کی ہو. اب بتائیں بھائی کون مسجد والے 15ویں شعبان سے 8 نمبر کون سی مسجد؟ قدم. ماشاء اللہ
चिन्ह مسجد ابراہیم مدینہ 22 مدینہ مسجد سے 22 موتی موتی والا 4 مہینے جزاک اور چولہ مسجد سے चिन्ह پر ابراہیم مسجد ابراہیم سے ابراہیم ابھی 15 فروری مسجد ابراہیم جماعت سے مسجد رحمان دونوں دونوں جماعتیں کل 7 جماعتیں جا رہی ہیں 22 سے کون سی مسجد شاہی شاہی مسجد 22 نمبر مسجد ہیرا کی جماعت ماشاء اللہ 5 نمبر مسجد مسجد نئی بستی 15 نمبر آتا ہے مسجد مبارک ماشاء اللہ میں تشریف رکھے ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ امباڑی کالی پور ہمارے ساتھ بڑی مسجد کی پوری جماعت انشاءاللہ مدینہ مسجد بنیشور کی پوری جماعت ماشاء اللہ مسجد فاطمہ 21 نمبر جی بیٹا آپ کیا بتا رہے یہ اور فرمائیں جی بٹیارہ والوں کی پوری جماعت نورانی مسجد کی جماعت ماشاء اللہ 12 نمبر کی جماعت کون سی مسجد 12 نمبر حلقے کی جماعت مسجد سے بنا بیٹا ہٹکی واڑ ہر مسجد کی الگ الگ جماعت ہٹکی واڑ تو زیادہ جماعتیں جائیں گی مرکز کی جماعت امن سوسائٹی امن سوسائٹی کی ماشاء اللہ فاروقی مسجد کی جماعت حسینی مسجد فاطمہ کی ماشاء اللہ اور شاہ کی جماعت لوگ ہے دیکھو ماشاء اللہ جہاں مسجد نہیں ہے وہاں سے بھی جماعت جائے گی گھروں سے جائے گی درختوں کے نیچے سے جماعتیں جا رہی ہیں درختوں کے نیچے جمع ہوا ہے وہیں سے جماعت جا رہی ہے 30 دن کی جا رہی 40 دن کی جا رہی زونوں میں ایسا ہوا ہے زونوں کی جماعتیں جب چلی جی اور فرمائیں اور چلو اس کے بعد بھائی ایک تقاضا اور ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کا زمانہ آ رہا ہے چھٹیوں کا اور رمضان بھی اسی میں ہے تو بہت بڑا ہمارا اسٹوڈنٹس کا طلبہ جن کے ایس ایس سی کا ایگزام ہو جائے گا اور وہ 16 سال کے ہو چکے ہیں ایسے بچے 16 سال اور اس سے اوپر کے بچے اور 12ویں میں تو سب 16 سال ہو ہی چکے ہیں تو 10ویں اور 12ویں کا ایگزام اپریل کے شروع میں پورا ہو جائے گا تو ان کو اللہ کے راستے میں انشاءاللہ نکالنا ہے ان کی تشکیل کرنی ہے اپنی مسجد کے اطراف میں ایک ایس ایس سی والا اور ایک 12ویں والا ایچ ایس سی والا ان سب کی تشکیل کر کے ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنا اس کے بعد انشاءاللہ 11ویں کا ایگزام ہوگا اور کالجز کا ایگزام ہوگا ساری کالجوں کا ایگزام اپریل کے اینڈ تک ہوتا رہے گا تو ان کی جماعتیں اپریل میں انشاءاللہ بنانی مئی کے اندر میں پھر جو بچے باقی رہ جائیں گے ان کا ایگزام مئی میں ہوگا تو مئی میں بھی جماعتیں چلتی ہیں ایسے مارچ سے شروع ہو کر اپریل مئی جون تک اور جون کے اندر میں انجینئرنگ والوں کی سیمسٹر پورے ہوں گے تو انجینئرنگ والوں کو بھی 10 دن 20 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں سیمسٹر چینج ہوتا ہے اس کے بیچ میں تو ان کی بھی تشکیل کرے وہ چاہے کمویش وقت کے لیے ہو جائے باقی سب ساتھیوں کی 40 دن کی تشکیل کر کے ان کو روانہ کرنا ہے اب وہ جماعتیں جائے گی تو اس میں ہم کو لے جانے والے بھی تیار کرنے پڑیں گے ان کی تعلیم تربیت کے لیے ان بچوں کو اس لیے ہم اپنی مسجدوں کے اندر میں ان بڑے ساتھیوں کی بھی اور ایجوکیٹر کی بھی اور ٹیچرس حضرات کی یہ جو ان بچوں کو ماشاءاللہ پورا سال پڑھاتے ہیں وہ اگر یہ جماعتوں کو لے کے جائیں گے تو وہاں بھی بہت اچھا کام کر کے آئیں گے تو ٹیچر حضرات کی بھی تشکیل کر کے ان جماعتوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو اسٹوڈنٹس کی جماعتیں کون کون بنا رہے ہیں ذرا بتا دیں حالانکہ ابھی تو وقت کافی باقی ہے آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ اس کی تشکیلیں ہوں گی 2 عیدوں کے درمیان ہاں وہی حلقہ نمبر 21 کی فاروقی مسجد کی ہاں
इंश्योरेंस की जमात माशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे। और एक अंबर कॉलोनी की अंदर खड़वाने की माशाअल्लाह जी। हाँ नंबर आपका बड़ी मस्जिद 15 नंबर से भी इंशाअल्लाह कोशिश हो रही है, 13 से भी हो रही है माशाअल्लाह, 14 से भी हो रही है माशाअल्लाह, 3 से भी हो रही है और कानपुरा घाटकोट की कानपुरा की वाली माशाअल्लाह 22 नंबर की भी माशाअल्लाह कोशिशें हो रही है, कबूल फरमाए जी। 10 नंबर से भी हो रही है, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और भी भाई हम अपनी मस्जिदों में इन उमूरों को चलाते रहें और हल्के के मशवरों में भी इन उमूर को लाए और शहर के मशवरे के अंदर में भी शिरकत करने की हम कोशिश करें, जमात के इस्तेमाल में भी आने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसान करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो दुरूद शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह आपने हमारे कसूरों के बावजूद, गुनाहों के बावजूद दीन से वाबस्ता रखा है, यह आपका बहुत बड़ा इनाम व एहसान है। ऐ इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों की नहूसत से अल्लाह हमें दीन से दूर न कर देना, अल्लाह हमें दीन से दूर न कर देना, अल्लाह हमें दीन से दूर न कर देना। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को हमेशा ईमान से वाबस्ता फरमा दीजिए, हमारे कुलूब को अल्लाह मुजल्ला व मुनव्वर फरमा दीजिए। अल्लाह हमें नेक कामों की तौफीक अता फरमा, अखलाक रजीला से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन इस वक्त जिन लोगों ने इरादे फरमाए हैं अल्लाह उनके इरादों में पुख्तगी अता फरमा। ऐ अल्लाह उनके इरादों में पुख्तगी अता फरमा। ऐ अल्लाह उनका निकलना आसान फरमा, निकलने के बाद उनके घरों की कफालत फरमा, उनके घरों की हिफाजत फरमा, दाएं बाएं आगे पीछे से हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो मरहूम हो चुके हैं सबकी मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह इस वबा के ज़माने में हम अपने बेशुमार लोगों को तेरे हवाले कर चुके हैं। ऐ अल्लाह उन सब की मगफिरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनको आला इल्लियीन में जगह अता फरमा। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा, जो मकरूज है कर्ज की अदायगी की सूरतें पैदा फरमा, जो परेशान हाल हैं परेशानियों को दूर फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन जिनके आपस में रंजिशें हैं अल्लाह उन रंजिशों को ख़त्म फरमा, मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमा। अल्लाह बेनिकाह के निकाह का इंतज़ाम फरमा, निकाह वालों को अल्लाह आपस में मोहब्बतें अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, औलाद वालों की औलादों को नेक बना, सालेह बना, मुती बना, फरमा बरदार बना। अल्लाह हमारी तमन्नाओं से ज़्यादा बेहतर बना। ऐ अल्लाह हमारी तमन्नाओं से ज़्यादा बेहतर बना, अल्लाह हमारी तमन्नाओं से ज़्यादा बेहतर बना। बिगड़ने से, फिसलने से, जलालत से, गुमराहियों से, गलत सोहबतों से, गलत दोस्तियों से हमारी और हमारी नस्लों की पूरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जितने कामों का होना तुझे पसंद है और जो दीन की इशाअत में हो रहे हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उन साथियों की हिफाजत फरमा, काम की हिफाजत फरमा, काम करने वालों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इसको अच्छी नज़र से देखने वालों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह गलत नज़र से देखने वालों को हिदायत अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से इस मजमे के मुखलिसीन की आमीनों के साथ कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या